عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت هذا الكساء قال له نعم قد أذنت لك يا حسين فدخل معهم الحسين تحت الكساء. قالت فاطمة عليه السلام فما كانت إلا ساعة واحدة بأبي الحسن علي عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك نائم تحت هذا الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخل علي معهم تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبته والسلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخلت معهم تحت الكساء. قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله اعلموا يا ملائكتي والسكان وسماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال جبريل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء قال الله تعالى أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله إن الله عز وجل لا يقرئك السلام يخصك بالتحية والإكرام يقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فلتأذنوا لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم فقال قد أذنت لك فدخل جبريل معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وعفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسويدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسويدوا ورب الكعبة. فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيعتنا وفيهم مهموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا كشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا قضى الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وسويدنا
وَكَذَلِكَ شِيَّتُنَا فَازُوا وَسُعِدُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کر ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کر شبیر اٹھ پڑے ہیں دامن کو جاڑ کر شبیر اٹھ پڑے ہیں دامن کو جاڑ کر. یزید بولا میرے پاس بہت لشکر ہے یزید بولا میرے پاس بہت لشکر ہے حسین بولے میرے پاس علی اصغر ہے حسین بولے میرے پاس علی اصغر ہے. پھول گلاب کا سونگتے رہے پھول گلاب کا سونگتے رہے علم عباس کا چومتے رہے. صلوات عباس جری جیسا کوئی بھی نہیں ہے عباس جری جیسا کوئی بھی نہیں ہے حیدر میں مگر ہاتھوں میں شمشیر نہیں ہے حیدر میں مگر ہاتھوں میں شمشیر نہیں ہے دریا پہ کا شیر نہیں ساتھ کے بچے یہ نہ ہے تیرے باپ کی جاگیر نہیں. یزید بولا میں کتا ہوں کاٹ لیتا ہوں یزید بولا میں کتا ہوں کاٹ لیتا ہوں حسین بولے میں ڈنڈے سے مار دیتا ہوں. نادے علی جو آ گئی میری زبان پر نادے علی جو آ گئی میری زبان پر جبریل مسکرانے لگا آسمان پر نادے علی جو لکھا تھا میرے مکان پر. صلوات عباس جری جیسا کوئی ویر نہیں ہے حیران میں مگر ہاتھوں میں شمشیر نہیں ہے دریا پہ جو شیر کا احساس کے بچے انہیں تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے. عباس جری جیسا کوئی ویر نہیں ہے حیران میں مگر ہاتھ میں شمشیر نہیں ہے دریا پہ کا شیر نے احساس کے بچے انہیں تیری باپ کی جاگیر نہیں ہے. صلوات ایک بات ہے بلند نعرے صلوات. چار میں سے پیش کرو دیکھیے گا. دخل کچھ اس میں نہ تقدیر نہ تدبیر کا ہے دخل کچھ اس میں نہ تقدیر نہ تدبیر کا ہے اور دبدبا اصل میں یہ عابد دلگیر کا ہے اور بس اسی خوف سے ظالم نے پہنائی ہے زنجیر لاکھ بھی مار سہی خون تو شبیر کا ہے لاکھ بھی مار سہی خون تو شبیر کا ہے. نعرہ صلوات. چند اشعار اور پیش کر رہا ہوں دیکھیے گا. چار میں سے پیش کر رہا ہوں. موضوع ملا زبان ملی عنوان مل گیا موضوع ملا زبان ملی عنوان مل گیا موضوع ملا زبان ملی عنوان مل گیا اور صدقے میں اہل بیت کے قرآن مل گیا صدقے میں اہل بیت کے قرآن مل گیا
اور فرش عذاب پہ جب بھی بیٹھے ہیں آ کے ہم، فرش عذاب پہ جب بھی بیٹھے ہیں آ کے ہم، فرش عذاب پہ جب بھی بیٹھے ہیں آ کے ہم، ایسا لگا کہ تخت سلیمان مل گیا، ایسا لگا کہ تخت سلیمان مل گیا، صدقے میں اہل بیت کے قرآن مل گیا۔ نعرہ سلوات۔ چار میں سے پیش کروں، دیکھیے گا۔ اصغر کا نصب جب بھی قصیدہ کیا کرو، اصغر کا نصب جب بھی قصیدہ کیا کرو، لازم ہے حرملاپا تبرہ کیا کرو، گر چاہتے ہو سرور و عباس کی خوشی، گر چاہتے ہو سرور و عباس کی خوشی، اصغر کے ساتھ ذکر سکینہ کیا کرو، اصغر کے ساتھ ذکر سکینہ کیا کرو۔ نعرہ سلوات۔ چند اشعار اور پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا۔ اسلام پہ احسان حسینب نے علی ہے، اسلام پہ احسان حسین نے علی ہے، اور مولا نے جلائی ہے، تو یہ شمع جلی ہے، اسلام پہ احسان۔ اور یہ شعر خاص پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا کہ جو بھی یہاں کہتا ہے عزاداری کو بدعت، جو بھی یہاں کہتا ہے عزاداری کو بدعت، اور تقدیر وہاں اس کی جہنم سے ملی ہے، مولا نے جلائی ہے۔ اور یہ شعر بھی قابل تعریف ہے، دیکھیے گا کہ ہے جن کو بھی انکار ولایت سے علی کی، ہے جن کو بھی انکار ولایت سے علی کی، ان لوگوں کے نسب میں کہیں کوئی کمی ہے، مولا نے جلائی ہے۔ اور یہ شعر بھی آپ سب کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، دیکھیں گا کہ کہنے کو سبھی کہتے ہیں اپنے
को मुसलमान कहने को सभी कहते हैं, अपने को मुसलमान और जन्नत में वही जाएगा जो पंजतनी है, मौला ने जलाई है। और ये शेर भी आप सबके ज़हनों के हवाले कर रहा हूँ, देखिएगा कि ज़ैनब हैं अगर फाते माँ ज़हरा का नमूना, ज़ैनब हैं अगर फाते माँ ज़हरा का नमूना, अब्बास की हर बात में अंदाज़े अली है, मौला ने जलाई है कि ज़ैनब हैं अगर फाते माँ ज़हरा का नमूना, ज़ैनब हैं अगर फाते माँ ज़हरा का नमूना, अब्बास की हर बात में अंदाज़े अली है। और इस सिलसिले का आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ, देखिएगा बतौर ख़ास कि जो ज़ुल्म के मरहब का जिगर काट के रख दे, जो ज़ुल्म के मरहब का जिगर काट के रख दे, वो सब्र की तलवार हुसैन इब्न अली है, मौला ने जलाई है। आने तो दीजिए शाह गैबत का फैसला, आने तो दीजिए शाह गैबत का फैसला, जालिम के घर में होगा शरीयत का फैसला, वो खुशबू मिजाज लोगों पे कीचड़ उछाल गए, खुशबू मिजाज लोगों पे कीचड़ उछाल गए, कमदर्द कर रहे हैं शराफत का फैसला, कमदर्द कर रहे हैं शराफत का फैसला, वो तो कहो हुसैन ने तलवार तोड़ दी, तलवार तोड़ दी, अब्बास कर चुके थे क़यामत का फैसला। मेरी इल्तिजा है, अगर कुछ लोग बाहर बैठे हैं तो आ जाएं बच्चों के बीच में, ज़रा बड़े भी हो जाएं तो मजलिस जो है वो। और एक अफसोस के साथ तल्ख़ जुमला है कि असल में हमने मजलिस को तो अपना लिया मगर फ़र्श अज़ा की अहमियत घटा दी कि हमने बाहर बैठना मुनासिब समझा। बहरहाल इसकी बड़ी फ़जीलत है। पहले आप ये सोचें, एक मामूली पोस्ट का 5 साल का कोई हाकिम होता है और जब हमारे घर में आता है
تو ہم مار اس کا استقبال کرتے ہیں، آگے پیچھے گھومتے ہیں، اور جو دونوں جہاں کے مالک ہیں، جو ہماری زندگی بنانے والے ہیں، جو ہمیں حیات بخشنے والے ہیں، جو میری ہر مشکل کو آسان کرنے والے ہیں، وہ ہمارے گھر میں ہیں اور ہم گھر سے باہر بیٹھے ہیں۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ابھی ایک مصرع ہوا تھا کہ محفوظ آشیانہ عزا کے چمن میں ہے، تو اس پہ بھی میں نے کلام کہا تھا، تو ایک شعر اس میں الگ مولا نے عطا کر دیا، تو سوچا کہ یہ شعر بہت اچھا ہے اور اس پر کچھ اشعار اور ہو جائیں۔ اس شعر کی وجہ سے میں نے پورا کلام کہا جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ پھولوں کے ساتھ جس طرح کانٹے چمن میں ہیں، پھولوں کے ساتھ جس طرح کانٹے چمن میں ہیں، کچھ اس طرح کے لوگ بھی میرے وطن میں ہیں۔ پھولوں کے ساتھ جس طرح کانٹے چمن میں ہیں، کچھ اس طرح کے لوگ بھی میرے وطن میں ہیں، اور وہ دور ہے نماز سے میں کیسے مان لوں۔ شعر سنیے گا جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، کہ وہ دور ہے نماز سے میں کیسے مان لوں۔ ارے بیمار کربلا کے گر سجدے ذہن میں ہیں، بیمار کربلا کے گر سجدے ذہن میں ہیں، وہ دور ہے نماز سے میں کیسے مان لوں۔ امام ہمارے یوں جکڑے ہوئے تھے، یہ خاردار توق، یہ پیروں میں بیڑیاں، وہ دور ہے نماز سے میں کیسے مان لوں۔ بیمار کربلا کے گر سجدے ذہن میں ہیں، اور کھا کر قسم میں کہتا ہوں رب جلیل کی، کھا کر قسم میں کہتا ہوں رب جلیل کی، وہ خوش نصیب ہیں جو عزا کے چمن میں ہیں، وہ خوش نصیب ہیں۔ کھا کر قسم میں کہتا ہوں رب جلیل کی، وہ خوش نصیب ہیں جو عزا کے چمن میں ہیں، اور ان کا تو حشر ہوگا بہت ہی برا وہاں، ان کا تو حشر ہوگا بہت ہی برا وہاں۔ ارے بغض علی کے چھالے ہاں جن کے بدن میں ہیں، بغض علی کے چھالے، بغض علی کے چھالے ہاں جن کے بدن میں ہیں، اور چھوڑا نہ جس نے جیتے جی آل نبی کا در، چھوڑا نہ جس نے، بڑھوتی نے نہیں، جوانی سے لے عالم طفل سے لے کے ضعیفی تک، چھوڑا نہ جس نے جیتے جی آل نبی کا در۔ ارے مرنے کے بعد بھی وہ بڑے ہی مگن میں ہیں، مرنے کے بعد بھی وہ بڑے ہی مگن میں ہیں، اور بدعت ہے ذکر شاہ تو پھر کیا حلال ہے۔ شعر سنیں کہ بدعت ہے ذکر شاہ تو پھر کیا حلال ہے۔ ارے اتنے غلط خیال تمہارے ذہن میں ہیں، اتنے غلط خیال تمہارے ذہن میں ہیں، اور مفتی نہ گنتو گلشن آل نبی کے گل، مفتی نہ گنتو گلشن آل نبی کے گل، ایسے تو گل نہ ایک بھی تیرے چمن میں ہے، ایسے تو گل نہ ایک بھی تیرے چمن میں ہیں، اور رتبہ نبی کی آل کا جانو گے کیسے تم، رتبہ نبی کی آل کا جانو گے کیسے تم۔ ارے مال حرام کے ہاں گر لقمے دہن میں ہیں، مال حرام کے ہاں گر لقمے دہن میں ہیں، اور وہ عاشق رسول ہے میں کیسے مان لوں۔ وہ عاشق دعویٰ کرتے ہیں نا نبی کے چاہنے والے، تو وہ عاشق رسول ہے میں کیسے مان لوں، گر ذکر شاہ پر تیرے فتوے ذہن میں ہیں، گر ذکر شاہ پر تیرے فتوے ذہن میں ہیں۔ اور یہ شعر کے لیے جو میں نے پورا کلام کہا ہے، وہ شعر دیکھیں کہ پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں میں 73 فرقے ہیں، 72 فرقے کی میں گواہی دے رہا ہوں کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایک شعر میں بات واضح کر رہا ہوں کہ جو آپ کے پاس دولت ہے، جو آپ لے کے جا رہے ہو، ہم خالی ہاتھ آئے ضرور تھے مگر خالی ہاتھ جاتے نہیں ہیں۔ اب شعر سنیں کہ اشک عزا کے گوہر، اشک عزا کے گوہر، اشک عزا کے گوہر کچھ خاک کربلا کی، اشک عزا کے گوہر کچھ خاک کربلا کی، یا یوں کہوں کہ اشک عزا کے گوہر، اشک عزا کے گوہر
خلد بری کی مٹی، ارے کتنے تبرکات ہمارے کفن میں ہیں، کتنے تبرکات، اشک عزا کے گوہر، کچھ خاک کربلا کی، کتنے تبرکات ہمارے کفن میں ہیں۔ اور دوزخ کی آگ اس کا کفن کیا جلائے گی؟ دوزخ کی آگ آپ سب کے لیے ہے کہ دوزخ کی آگ اس کا کفن کیا جلائے گی؟ ارے ماتم کے داغ با خدا جن کے بدن میں ہیں، دوزخ کی آگ با خدا، دوزخ کی آگ اس کا کفن کیا جلائے گی؟ ماتم کے داغ با خدا جن کے بدن میں ہیں۔ اور کہتی تھی رو کے بیویاں یا رب دہائی ہے، کہتی تھی رو کے بیویاں یا رب دہائی ہے، ارے 12 گلے بندھے ہوئے ایک ہی رسن میں ہیں، 12 گلے بندھے ہوئے ایک ہی رسن میں ہیں۔ اور مر جائے نہ سکینہ کہ چھوٹا ہے قد بہت، مر جائے نہ سکینہ کہ چھوٹا ہے قد بہت، پھوپھیاں بڑی تھیں، مر جائے نہ سکینہ کہ چھوٹا ہے قد بہت، ہر ایک اسیر کے یہی جملے دہن میں ہیں، ہر ایک اسیر کے یہی جملے دہن میں ہیں۔ اور کرب و بلا سے آ گئیں زندہ میں بیویاں، بچوں کے خون کے داغ مگر پیرہن میں ہیں۔ اور لگتا ہے کل کی بات حسن ہے غم حسین، لگتا ہے کل کی بات حسن ہے غم حسین، ارے باقی ہے جن کا ذکر وہ زندہ زمن میں ہیں، باقی ہے جن کا ذکر وہ زندہ زمن میں ہیں۔ ایک صلوات کا سہارا دیں۔ میرے ساتھ تو اتفاق کی بات ہوتی ہے کہ جب میں کہیں گیا اور کوئی شعر کہیں طرح شب داری ہے یا کہیں ہے، بعد میں ملتا ہے مجھے بعد و آگے سے، نہ مجھے کوئی انعام کی لالچ ہے نہ کوئی چیز ہے، ان کی محبت میں انہوں نے اس لائق کیا ہے۔ بس میں یہ سوچ کے ہر کلام لکھتا ہوں کہ شاید 14 12 15 شعر میں اگر ایک بھی میری شہزادی قبول کر لیں گی تو زندگی سوارت ہو جائے گی، یہ سوچ کر میں خدمت امام کرتا ہوں۔ آپ تو لوگ دیکھتے ہیں کہ میں جہاں پر رہتا ہوں کس طرح سے میں کہیں بھی ہر ٹائم اپنے کو کچھ پاگل سمجھتے ہیں، کچھ دیوانے سمجھتے ہیں، مجھے کوئی فرق نہیں ہے۔ میں تو خوش ہوتا ہوں کہ کاش تیرا جملہ صحیح ہو جائے کہ میں ان کا دیوانوں میں میرا نام آ جائے۔ جی باواز بلند نعرے صلوات۔ ایک صلوات اور بھیجیں۔ وہ بھی کلام نیا تھا، یہ بھی کلام چھوٹے حضرت کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ سمجھیں گے اور داد کا سہارا دیتے رہیں گے تو مجھے بھی خوشی ہوگی کہ عباس کا جلال علی کا جلال ہے، عباس کا جلال علی کا جلال ہے، ام البنی کا لاڈلا زہرا کا لال ہے۔ عباس کا جلال علی کا جلال ہے، ام البنی کا لاڈلا زہرا کا لال ہے۔ اور سیرت میں بھی علی ہیں یہ، صورت میں بھی علی، سیرت میں بھی علی ہیں یہ، صورت میں بھی علی، یا یہ کہوں دعائے علی کا کمال ہے، یا یہ کہوں دعائے علی کا کمال ہے۔ اب یہ شعر دیکھیں کہ حیدر نصیریوں کے وفاؤں کے یہ خدا، حیدر نصیریوں کے وفاؤں کے یہ خدا، ارے نہ ان کی ہے نظیر نہ ان کی مثال ہے، نہ ان کی ہے نظیر نہ ان کی مثال ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ نظریں اٹھا کے جانب سرور جو دیکھ لے، نظریں اٹھا کے جانب سرور جو دیکھ لے، ارے عباس کی حیات میں کس کی مجال ہے، نظریں اٹھا کے جانب جو سرور جو دیکھ لے، عباس کی حیات میں کس کی مجال ہے۔ اور وہ نطفہ یزید سوا اور کچھ نہیں، وہ نطفہ یزید سوا اور کچھ نہیں، ارے آل نبی کے ذکر سے جن کو ملال ہے، آل نبی کے ذکر سے جن کو ملال ہے۔ اور حب علی نہیں تو عبادت فضول ہے، حب علی نہیں
تو عبادت فضول ہے، اس بات کی دلیل اذان بلال ہے، اس بات کی دلیل حب علی نہیں تو عبادت فضول ہے، اس بات کی دلیل اذان بلال ہے۔ اور دامن علی کا چھوڑ کے جائیں گے خلد میں، دامن علی کا چھوڑ کے جائیں گے خلد میں، ہر منکر علی کا یہ اپنا خیال ہے، ہر منکر علی کا یہ اپنا خیال ہے۔ اور وہ دور کربلا سے جو ہو کر کے کلمہ گو ہیں، دور کربلا سے جو ہو کر کے کلمہ گو، ارے ایسوں کی زندگی میں زوال ہی زوال ہے، ایسوں کی زندگی میں زوال ہی زوال ہے۔ اور بدعت ہے ذکر شاہ تو پھر کیا حلال ہے، بدعت ہے ذکر شاہ تو پھر کیا حلال ہے؟ ارے جس کا نہیں جواب یہ ایسا سوال ہے، بدعت ہے ذکر شاہ تو پھر کیا حلال ہے، یہ جس کا نہیں جواب یہ ایسا سوال ہے۔ اور قرآن جس کا پڑھتا قصیدہ ہو رات دن، قرآن جس کا پڑھتا قصیدہ ہو رات دن، اللہ کی قسم وہ محمد کی آل ہے، اللہ کی قسم وہ محمد کی آل ہے۔ اور باد حسین سے یہ صدا کربلا کی ہے، باد حسین سے یہ صدا کربلا کی ہے۔ میں وہ زمیں ہوں جس کو نہ ہرگز زوال ہے، میں وہ زمیں ہوں جس کو نہ ہرگز زوال ہے۔ اور مقطع پیش کر رہا ہوں کہ یہ ذکر اہل بیت کہاں اور کہاں حسن، یہ ذکر اہل بیت کہاں اور کہاں حسن، یہ سب عطا انہی کی ہے، ان کا کمال ہے، یہ سب عطا انہی کی ہے، ان کا کمال ہے۔ یہ ذکر اہل بیت کہاں اور کہاں حسن، یہ سب عطا انہی کی ہے، ان کا کمال ہے۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اور کوئی ہے، اور کوئی ہے بھائی تو صلوات کا سہارا دیتے رہیے ذرا۔ ایک اور صلوات بھیجیں۔ نعرہ حیدری، حیدری، آواز میں نعرہ صلوات۔ ان سے کہا گیا ہے کہ جب تک مولانا نہ آ جائیں، بہرحال جو مجھ سے خدمت ہو سکتی ہے میں یہ سوچ کے کر رہا ہوں، یہ آخری سلام پیش کر رہا ہوں کہ میں نے دنیا میں ہی دنیا کی حقیقت دیکھی، میں نے دنیا میں ہی دنیا کی حقیقت دیکھی، یہیں دوزخ نظر آیا، یہیں جنت دیکھی۔ میں نے دنیا میں ہی دنیا کی حقیقت دیکھی، یہیں دوزخ نظر آیا، یہیں جنت دیکھی۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ خواہش دہر میں جب ڈوب گیا کوئی بشر، خواہش دہر میں جب ڈوب گیا کوئی بشر، ہر طرف پھر تو قیامت ہی قیامت دیکھی، ہر طرف پھر تو قیامت ہی قیامت دیکھی۔ اور چند لمحوں کے لیے میں نے جو برتی غفلت، چند لمحوں کے لیے میں نے جو برتی غفلت، ارے بن گئی خود ہی فسانہ جو حقیقت دیکھی، بن گئی خود ہی فسانہ جو حقیقت دیکھی۔ اور زندگی ختم ہوئی حسرت دنیا نہ گئی، زندگی ختم ہوئی حسرت دنیا نہ گئی۔ ارے دوش اوروں کو دیا اپنی نہ غفلت دیکھی، دوش اوروں کو دیا اپنی نہ غفلت دیکھی۔ تو رو پڑا قبر میں محرومی تقدیر پہ میں، رو پڑا قبر میں محرومی تقدیر پہ میں، جب حق کے آئینے میں اعمال کی صورت دیکھی، جب حق کے آئینے میں اعمال کی صورت دیکھی۔ اور دعوائے عشق علی کرنا بہت آسان ہے، دعوائے عشق علی کرنا بہت آسان ہے۔ ارے بات جب جان کی آئی تو سیاست دیکھی، بات جب جان کی آئی تو سیاست دیکھی۔ اور یہ شعر دیکھیں، آج ہماری عادت میں ہے
کہ ہم پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو مولا مولا کرتے ہیں، اور جب راحت ملتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بس شعر دیکھیں کہ مشکلوں نے کیا حملہ، مشکلوں نے کیا حملہ تو علی یاد آئے، مشکلوں نے کیا حملہ تو علی یاد آئے، ارے وقت گزرا تو کہاں ہم نے اطاعت دیکھی، وقت گزرا تو کہاں ہم نے اطاعت دیکھی، اور دور ماضی ہو یا حاضر ہو یا ہو مستقبل، علم کے شہر میں غاصب کی حکومت دیکھی، علم کے شہر میں غاصب کی حکومت دیکھی، اور غیر تو غیر تھے اپنوں پہ بھی جب غور کیا، غیر تو غیر تھے اپنوں پہ بھی جب غور کیا، ارے کرتے کتنوں کو امانت میں خیانت دیکھی، کرتے کتنوں کو امانت میں خیانت دیکھی، اور کلمہ رٹنے سے نبی کا نہ ملے گی جنت، کلمہ رٹنے سے نبی کا نہ ملے گی جنت، ارے بغض حیدر کی اگر دل میں غلاظت دیکھی، بغض حیدر کی اگر دل میں غلاظت دیکھی، اور پھیر کر منہ جو چلے دور در حیدر سے، پھیر کر منہ جو چلے دور در حیدر سے، ان کی نسلوں میں غلاظت ہی غلاظت دیکھی، ان کی نسلوں میں غلاظت ہی غلاظت دیکھی، اور جب گئی دشمن حیدر کی مقدر پہ نظر، جب گئی دشمن حیدر کے مقدر پہ نظر، ابر کی طرح برستے ہوئے لعنت دیکھی، ابر کی طرح برستے ہوئے لعنت دیکھی، اور یہ شعر دیکھیں کہ جھوم کر عشق علی میں دی صدا ولیوں نے، جھوم کر عشق علی میں دی صدا ولیوں نے، ارے ہم نے پائی ہے جو شاہوں نے نہ عزت دیکھی، ہم نے پائی ہے جو شاہوں نے نہ عزت دیکھی، اور زندگی موت سے بدتر نظر آئی مجھ کو دشمن آل پیمبر کی جو سیرت دیکھی، اور کامیابی کی تمنا تو حسن سب کو ہے، آخری شعر پیش کر رہا ہوں مقطع کا، کہ کامیابی کی تمنا تو حسن سب کو ہے، ارے طنز اوروں پہ کسا اپنی نہ حالت دیکھی، طنز اوروں پہ کسا اپنی نہ حالت دیکھی۔ علی کو پڑھ کے جہاں کو ہلا دیا، ایک شیر نے فرات سے سب کو بھگا دیا، چلو میں بھر کے آپ کو پانی پہ مار کر عباس نے فرات کو پانی پلا دیا، عباس نے فرات کو پانی پلا دیا۔ ناد علی جو آ گیا میری زبان پر، جبریل مسکرانے لگے آسمان پر، مشکل کے کیا مجال جو گھر میں آ گھسے، ناد علی جو لکھا ہے میرے مکان پر، ناد علی جو لکھا ہے میرے مکان پر۔ جو ملک کی مٹی کے وفادار نہیں ہیں، وہ لوگ کسی رحم کے حقدار نہیں ہیں، بھارت پہ فدا ہونے کا ارمان ہے دل میں، ہم لوگ آزادار ہیں غدار نہیں ہیں، ہم لوگ آزادار ہیں غدار نہیں ہیں۔ عباس کی نگاہوں میں کیا فوج شام ہے، عباس کی نگاہوں میں کیا فوج شام ہے، عباس مرتضیٰ کی امانت کا نام ہے، عباس مرتضیٰ کی امانت کا نام ہے، 12 امام مظہر اسلام میں ہوئے، عباس تو وفا کا اکیلا امام ہے، عباس تو وفا کا اکیلا امام۔ صلوات۔ کفن کر وہ بلا کا ساتھ میں خاکی شفا لے کر، کفن کر وہ بلا کا ساتھ میں خاکی شفا لے کر، ہم اپنی قبر میں جائیں گے پوری کربلا لے کر، کفن کر وہ بلا کا ساتھ میں خاکی شفا لے کر، ہم اپنی قبر میں جائیں گے پوری کربلا لے کر۔ سرے مجلس میں سو گیا کرتے ہوئے گریا، سرے مجلس میں سو گیا کرتے ہوئے گریا، تبرک خواب میں آئی جناب سیدہ لے کر، کہ مجلس کے تبرک جہاں باتیں نہیں جاتے، مجلس کے تبرک جہاں باتیں نہیں جاتے، ان جگہوں کے
کوثری علی کہتے تھے غازی کو اٹھا کر زہرا کی دعا سب سے زیادہ کام آئے گی، زہرا کی دعا سب سے زیادہ کام آئے گی۔ نعرہ تکبیر۔ یا علی آج کہاں بول رہی ہے زینب، یا علی آج کہاں بول رہی ہے زینب، لیکن غازی کا نشان بول رہی ہے زینب، لیکن غازی کا نشان بول رہی ہے زینب۔ اے عزیز اس سے بڑی ہار تیری کیا ہوگی، اے عزیز اس سے بڑی ہار تیری کیا ہوگی، وہ تیرا گھر ہے جہاں بول رہی ہے زینب، وہ تیرا گھر ہے جہاں بول رہی ہے زینب۔ نعرہ تکبیر۔ جاؤ ہٹو فرات سے کیوں مانتے نہیں، جاؤ ہٹو فرات سے کیوں مانتے نہیں، آج قوم کے شیر کی پہچانتے نہیں، آج قوم کے شیر کی پہچانتے نہیں۔ آئے ہو تیر مشق سکینہ پہ مارنے، آئے ہو تیر مشق سکینہ پہ مارنے، عباس کے مزاج کو تم جانتے نہیں، عباس کے مزاج کو تم جانتے نہیں۔ نعرہ تکبیر۔ جب علی کی نظر دھیرے دھیرے اکھڑ آیا ہے برقدر دھیرے دھیرے، علی کی محبت دل میں بسا لو، کٹے زندگی کا سفر دھیرے دھیرے، کٹے زندگی کا سفر دھیرے دھیرے۔ اس کی تلوار اٹھتی تو قیامت ہوتی، اس کی تلوار اٹھتی تو قیامت ہوتی، اس کی زنجیر کی جنکار سے ڈر لگتا ہے۔ بولی زینب کے ڈر و شام کیا حاکم کو ملی، بولی زینب کے ڈر و شام کیا حاکم سے تمہیں، کیونکہ مکار کو مکار سے ڈر لگتا ہے۔ نعرہ علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا، علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا، ذہن سے دامن و عقل و شعور چھوٹ گیا، ذہن سے دامن و عقل و شعور چھوٹ گیا، تو اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو، اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو، علم کو دیکھ کے جن کا نکاح ٹوٹ گیا، علم کو دیکھ کے جن کا نکاح ٹوٹ گیا۔ عباس کی تلوار ہے عباس کے بازو، عباس کی تلوار ہے عباس کے بازو، شبیر کا انکار ہے عباس کے بازو، شبیر کا انکار ہے عباس کے بازو، تو بازو میرے عباس کے، تو بازو میرے عباس کے کاٹو گے کہاں تک، تو بازو میرے عباس کے کاٹو گے کہاں تک، یہ سارے عزادار ہیں عباس کے بازو، یہ سارے عزادار ہیں عباس کے بازو۔ سلوات۔ نادے علی جو آ گیا میری زبان پر، نادے علی جو آ گیا میری زبان پر، جبریل مسکرانے لگے آسمان پر، ممکن کی کیا مزاج میرے گھر میں آ ہوتے، نادے علی جو لکھا میرے زبان پر۔ سوال گرے گا نہیں نا۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ اللہم صل علی محمد و علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأشرف الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم محمد،
وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات الله محمد. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو تمام امت کے لیے سیرت کا نمونہ قرار دیا ہے. اللہ نے قرآن میں پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت کا نمونہ قرار دیا ہے. پیغمبر کی سیرت سب کے لیے ہے، چاہے وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو. یہ نہیں ہے کہ وہ عرب تھے تو خالی عربوں کے لیے سیرت کا نمونہ تھے رسول، اور مکے سے مدینے چلے گئے تو مدینے والوں کے لیے ہے، بلکہ جہاں جہاں بھی انسان ہیں، جہاں جہاں بھی ناس ہیں، جہاں جہاں بھی لوگ ہیں، ان سب کے لیے سیرت کا نمونہ ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے، رسول کی زندگی کو دیکھے اور اپنی زندگی کو رسول کی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں. کیوں؟ ہمارا مقصد حیاتی ہے، ہم آئے اسی لیے ہیں کہ ہم ان کی سیرت کو اپنائیں، تاکہ ان کی سیرت کو اپنانے کے بدلے میں اللہ ہمیں نیکیاں عطا فرمائے، ثواب عطا فرمائے اور جنت عطا فرمائے. جب تک ہم رسول کی سیرت کو اپناتے رہیں گے، اللہ بھی خوش ہوگا، رسول اللہ بھی خوش ہوں گے اور ان کی آل اطہار بھی خوش ہوگی. اب سیرت میں رسول اللہ کی ساری چیزیں آتی ہیں، چاہے وہ رسول اللہ کی گھریلو زندگی ہو یا رسول اللہ کے گھر کے باہر کی زندگی ہو. یہ نہیں کہا جائے گا کہ رسول اللہ کی گھریلو زندگی اور ہے اور گھر کے باہر کی زندگی اور ہے. توجہ کریں گے انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے. یہ نہیں کہہ سکتے. البتہ مسلمانوں نے رسول اللہ کی زندگی کو 2 حصوں میں بانٹا ہے. مسلمان یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی پرسنل لائف اور ہے، اور جو محراب و منبر اور اصحاب کے درمیان کی لائف ہے وہ اور ہے. مسلمانوں کو رسول اللہ کی پہچان نہیں تھی، جس بنا پر یہ الفاظ استعمال کیے رسول اللہ کی شان میں ہے. کہتے ہیں کہ 2 حصوں میں رسول اللہ کی زندگی بٹی ہوئی ہے. ایک ان کی اپنی نجی زندگی جسے کہا جاتا ہے، اور ایک ان کی سرکاری زندگی، الہی زندگی یوں کہا جائے، ہے نا، کہ جس کے ذریعے سے اللہ کا رسول اللہ کے پیغامات پہنچاتا تھا. تو زندگی کا ایک رخ الہی ہے اور ایک رخ جو ہے وہ ان کا اپنا نجی ہے. اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ رسول اللہ کو 2 حصوں میں بانٹ کر کے ان کی سیرت کو اپنائیں تو کیسے اپنائیں؟ اگر ہم یہ دیکھیں کہ رسول اللہ کی نجی زندگی اور ہے اور باہر کی جو الہی زندگی ہے وہ اور ہے، تو بڑا فرق. حالانکہ انہوں نے یہ بات کہی ہے، اس میں فائدہ ہمارا ہی ہوا ہے. رسول اللہ کی الہی زندگی کو الگ کر کے اور گھریلو زندگی کو الگ کر کے انہوں نے فائدہ ہمارا ہی کر دیا ہے. کہ رسول اللہ اگر الہی زندگی میں ہے، محراب میں ہے، مسجد میں ہے، اصحاب کے درمیان خطاب کر رہے ہیں، تو یہ الہی زندگی ہے. اب ہم نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ الہی زندگی ہے کہ مسجد میں ہے، محراب میں ہے، منبر پر ہے، لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں، اصحاب سے خطاب کر رہے ہیں، تو پھر ہم کو بھی کہنے دیجئے کہ اگر رسول اللہ منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، سامنے سے کوئی بچہ آ رہا ہے اور وہ گر رہا ہے، رسول اس کو اٹھانے جا رہے ہیں، تو پھر یہ نہ کہیے کہ یہ رسول کی نجی زندگی کا واقعہ ہے. پھر یہ نہ کہیے کہ رسول اللہ جو ہے وہ نواسے کو اٹھانے جا رہے ہیں.
بلکہ پھر یہ کہیے کہ یہ الہی زندگی ہے، رسالت امامت کو اٹھانے جا رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے بر محمد۔ اور فرما رہے رسالت جو ہے وہ امامت کو اٹھانے جا رہی ہے، اور رسول اللہ صحابہ کے درمیان مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی خاتون صحن خانہ میں صحن مسجد میں آ رہی ہے اور رسول اللہ اس کے لیے اٹھ رہے ہیں تعظیماً اور اس کو اپنی جگہ پر بٹھا رہے ہیں، تو پھر یہ کہیے کہ یہ الہی منصب کی بنا پر کام ہو رہا ہے، یہ بیٹی کے لیے نہیں اٹھ رہے ہیں، بلکہ کوئی ہے خاص عہدہ اس بیٹی کے اندر کہ جس عہدے کی تعظیم کرنے کے لیے رسالت کھڑی ہو رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد۔ گزارش کریں گے اگر آپ لوگوں کو کرسی پر بیٹھنے میں زیادہ یہاں سے مزہ آ رہا ہو تو وہاں بیٹھیے، مگر نہ یہاں زیادہ مزہ ہے، کرسی سے زیادہ مزہ یہاں ہے۔ آپ جانتے نہیں ہیں، بہرحال آپ تو ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، بڑے بڑے خطبہ ذاکرین کو سنتے ہیں، فرش عزا کی اہمیت اور ہے۔ کرسیاں تو آپ کو بعد میں بھی مل جائیں گی، لیکن یہ چیز آپ کو بعد میں نہیں ملے گی، یہ دین ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا۔ لہذا ہم اپنے سننے والوں سے گزارش ہی کر سکتے ہیں، باقی ماننا نہ ماننا وما علینا الا البلاغ، اور اللہ نے رسول سے کہہ دیا کہ آپ پہنچا دیجئے، باقی تو ہم دیکھ لیں گے۔ صلوات بھیج لے محمد۔ فرش عزا کی الگ اہمیت ہے، دو چار جملے آپ کی خدمت میں عرض کریں اس کی اہمیت، اور اپنے آپ کو پہچانیے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں، کس جگہ آئے ہیں، کس مقصد کے تحت آئے ہیں، کس جگہ آئے ہیں، کیا کرنے آئے ہیں۔ جن لوگوں کو پہچان ہوتی ہے وہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں یہاں کے اوپر، کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں اس کی اہمیت اور اس کی عظمت اور اس کی منزلت کو۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، ان سے روایت ہے امام سے کہ فرشتے کچھ زمین پر روز نازل ہوتے ہیں، روز، اور وہ گلیوں کوچوں بازاروں میں پھرتے رہتے ہیں، محلوں میں، اور اس کے بعد جب وہ فرشتے کسی گھر کے سامنے سے، کسی مسجد یا کسی امام باڑے کے سامنے سے گزرتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کچھ لوگ جمع ہو کر ذکر خدا اور رسول آل رسول کر رہے ہیں، تو ایک دوسرے سے فرشتے رک کے کہتے ہیں رکو، ہم کو ہماری منزل مل گئی۔ توجہ کریں، فرشتے کہہ رہے ہیں ہم کو ہماری منزل مل گئی۔ کیا منزل ہے ان کی؟ کہاں سے آئے ہیں؟ عرش کو چھوڑ کر آئے ہیں، اور فرش کو پر بیٹھنے کے لیے ادھر ادھر مارے پھر رہے ہیں۔ جیسے ہی فرش عزا ملا تو کہنے لگے ہم کو ہماری منزل مل گئی۔ تو بلندی پر بیٹھنا منزلت نہیں ہوتی ہے، خاک پر بیٹھنا بڑی منزلت ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے بر محمد۔ اور اس کے بعد وہ فرشتے مجلس میں شریک ہوتے ہیں، شریک ہونے کے بعد یہاں سے واپس جاتے ہیں۔ آپ قدر کریں اپنی اور شکر کے سجدے ادا کریں، ہزار سلام کریں بی بی زینب کو کہ بنت علی آپ نے کیا چیز ہمیں دے دی۔ فرشتے ترس رہے ہیں یہاں آنے کے لیے، فرشتے تڑپ رہے ہیں یہاں آنے کے لیے۔ جنہیں معرفت ہوتی ہے وہ عرش کو چھوڑ کر فرش پر آتے ہیں، جنہیں معرفت نہیں ہوتی ہے وہ مجلس کو عادی ہو جانے کے بعد آتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ تو وہ جب یہاں سے جانے والے مجلس برپا کر کے جاتے ہیں، آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں، تو جو آسمان پر ہوتے ہیں پہلے سے وہ پوچھتے ہیں آنے والوں سے کہاں سے آ رہے ہو؟ یہاں سے جانے والے کہتے ہیں کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کو تمہارے بدن سے ایسی خوشبو مل رہی ہے جو عرش پر میسر نہیں ہے۔ سمجھے؟ ہماری یہ جو ناک ہے نہیں محسوس کر پاتی کہ یہاں سے کیا خوشبو لے کے مل جا رہے ہیں،
لیکن بامعرفت لوگ جانتے ہیں کہ یہاں سے کیا مل رہا ہے کیا نہیں مل رہا ہے. روح جو ہے وہ مستحکم ہوتی ہے، ایمان تر و تازہ ہوتا ہے اس فرش عزا پر بیٹھ کر. اور اس فرش عزا کا کمال، آپ ایک جملہ یہ یاد رکھیے گا کہ جتنی دیر اس فرش عزا پر بیٹھیے گا اتنی دیر آپ گناہوں سے بچے رہیے گا، ان کی غیبت سے، ان کی برائی سے، ان کی چغلی سے، ان کی برائی سے، یہ ساری باتوں سے جب تک آپ یہاں بیٹھے رہیے گا محفوظ رہیے گا. جیسے ہی یہاں سے نکلیے گا ان ساری چیزوں میں ملوث ہو جائیے گا. تو کتنی اچھی ہے یہ چیز، یہ جگہ ہے نا. تو وہ فرشتے کہتے کہاں سے آ رہے ہو، کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہ تمہارے پاس سے، تمہارے جسموں سے خوشبو آ رہی جو عرش پر میسر نہیں ہے. تب وہ جانے والے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم مجلس حسین سے آ رہے ہیں، ہم ذکر خدا اور رسول رسول سن کے آ رہے ہیں، وہاں سے بیٹھ کر آ رہے ہیں، شرکت کر کے آ رہے ہیں. تب وہ اوپر والے فرشتے ان سے جانے والوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی لے چلو وہاں. توجہ کریں گے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی وہاں لے چلو. کہنے لگے کہ وہاں جا کر کیا کرو گے؟ امام باڑہ بند ہو گیا، کیا نام ہے، پڑھنے والا ذاکر چلا گیا پڑھ کر، سننے والے سن کر چلے گئے، اب وہاں کچھ نہیں ہے، ختم ہو گئی مجلس. تو وہ فرشتے کہتے ہیں مجلس ختم ہو گئی، سننے والے چلے گئے، پڑھنے والا چلا گیا، وہ جگہ تو ہے، وہ جگہ تو موجود ہے. تب کہتے ہیں ہاں وہ جگہ موجود ہے کہ جہاں مجلس برگزار ہوئی تھی، جہاں عزادار بیٹھے تھے، جہاں ماتمدار ماتم کر رہے تھے، جہاں حسین کے چاہنے والے حسین پر آنسو بہا رہے تھے، وہ جگہ موجود ہے. تب وہ فرشتوں سے کہتے ہیں آنے جانے والوں سے کہ ہمیں وہاں لے چلو. تب وہ فرشتے انہیں لے کر آتے ہیں اس مقام پر، اس جگہ پر، اس امام بارگاہ میں، اس جگہ پر کہ جہاں مجلس ہو چکی ہوتی ہے. تب وہ روایت کے جملے ہیں کہ وہ فرشتے آتے ہیں اور اس کے بعد وہ فرشتے لے کے آنے والے کہتے ہیں یہاں عزادار بیٹھا ماتم کر رہا تھا، یہاں چاہنے والا رو رہا تھا، یہاں مجلس کرنے والا بیٹھا تھا. تو وہ فرشتے پروں کو کھولتے ہیں اور ان جگہوں سے اپنے پروں کو مس کرتے ہیں. اب بھی اگر لوگ کہتے ہیں یہاں درد ہے وہاں درد ہے، درد ہی رہے گا زندگی بھر. یہاں شفا ملتی ہے. ایک صلوات پڑھ لے بر محمد. معاف کریں گے میرے سننے والے، یہاں شفا ملتی ہے. دیکھیں جب حسین کے لیے تم اپنی تکلیف کو برداشت کرو گے تو حسین تو دیکھ رہے ہیں نا، فاطمہ تو دیکھ رہی ہے نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ میرے حسین کے لیے اپنے پیر کی تکلیف کو برداشت کر رہا ہے، فرش پر بیٹھ رہا ہے تو صحیح. اسی کی برکت سے اس کے درد کے پیر کو اور جسم کے درد کو شفا نہ بدل دے. اور ایسا ہوتا ہے جنہیں یقین نہیں ہے، جن کے عقیدے کمزور ہیں، وہاں کچھ نہیں ہو سکتا. ایک صلوات پڑھ لے پر محمد. اب یاد رکھیے جب ہم اہل بیت کے لیے اپنے آپ کو ایذا پہنچائیں گے، اپنے آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، تب وہ بھی ہے. آپ ہمارے لیے، ہم آپ کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں تو ہم نے آپ کے اوپر کوئی احسان کر دیا تو کیا ہوتا ہے؟ مولانا صاحب کا اتنا سا احسان ہے. شریف انسان کی کوشش یہ رہتی ہے کسی نہ کسی طرح سے اس کا بدلہ چکا دیا جائے. شریف انسان کی میں نے کہا لفظ استعمال کیا ہے، بے شرموں کو تو جانے دیجئے. شریف انسان جو ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس نے جو نیکی میرے ساتھ کی ہے اس کا اچھا صلہ دے، ہے نا. جب آپ اور ہم جیسے لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس نے میرے لیے تکلیف اٹھائی ہے، اس نے میرے لیے تکلیف برداشت کی، اس نے میرے لیے ایذا کو سہا، تو حسین تو ان سے ہم سے زیادہ بڑے ہیں، اہل بیت سے ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی. جب ہم ایک دوسرے کے لیے نیکیوں پر آمادہ ہیں تو حسین کیوں نہیں کریں گے، اہل بیت حسین کیوں نہیں کریں گے. ایک صلوات پڑھ لے پر محمد. غور کریں، بہت میں وقت بھی نہیں دیکھ پائے، گھڑی بھی نہیں باندھ کے آ پائے، جلدی میں بہرحال کوشش کریں گے جلدی 1:30 ساعت میں انشاءاللہ مجلس کو تمام کر دیں. چونکہ انجمن کی شب بیداری ہے، آپ لوگ شب بھر ماتم و مجلس کرنا ہے. آپ اپنی قدر کو جانیں. دیکھیں اس مجلس عزا کی اہمیت کو پہچانیں. 2 مہینے 8 دن تک آپ نے مجلس کا فائدہ یہ ہے بھی میں بیان کر چکا ہوں. جیسے نماز کا فائدہ ہے، روزے کا فائدہ ہے، حج کا فائدہ ہے، خمس و زکوٰۃ کا فائدہ ہے، ویسے ہی مجلس حسین کا فائدہ ہے.
جیسے نماز کے لیے اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ نماز کا جہاں حکم دیا اللہ نے نماز پڑھو، وہاں نماز پڑھنے کا فائدہ یہ بتایا کہ برائیوں سے بچائے گی۔ نماز کا ایک فائدہ یہ ہے کہ برائیوں سے بچائے گی، اور امام نے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے تو دیکھو کہ تمہارے اندر سے برائیاں نکل رہی ہیں کہ نہیں۔ اگر برائیاں دور ہو رہی ہیں تو تمہاری نماز بارگاہ خدا میں مقبول ہو رہی ہے، اور اگر نماز بھی پڑھ رہے ہو سر سجدے میں ہے اور باقی آپ جانتے ہیں ایک صلوات پڑھ لے پر محمد بہرحال ہے نا۔ تو پھر اس کا مطلب نماز قبول نہیں ہو رہی، آپ نے نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا، وہ ٹکرے ہیں، نماز نہیں ہے۔ نماز کا فائدہ قرآن نے بتایا ہے کہ یہ برائیوں سے بچاتی ہے، تو جہاں نماز کا حکم ہے، نماز کا فائدہ بتایا، وہی قرآن میں روزے کا بھی حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لانے والو، کما کتب علیکم، جیسے تمہارے بزرگوں پر روزے واجب تھے ویسے ہی تم پر بھی واجب ہے۔ اچھا کیوں روزے واجب ہے ہم پر، ہمارے بزرگوں پر واجب تھے، ہم پر کیوں واجب ہے؟ لعلکم تتقون، اس کے بدلے میں تم جو ہو متقی ہو جاؤ گے۔ تو روزے کا فائدہ جہاں حکم دیا مومنوں کو اللہ نے رکھنے کا روزہ، وہی فائدہ بھی بتایا کہ روزہ رکھنے سے فائدہ یہ ہوگا انسان متقی بن جائے گا، اس کے اندر تقوی الہی پیدا ہو جائے گا۔ تو جہاں نماز کا حکم ہے اس کا فائدہ بتایا گیا، روزے کا حکم ہے اس کا فائدہ، خمس و زکوٰۃ کا اگر حکم دیا گیا وہاں خمس و زکوٰۃ کا بھی فائدہ یہ بتایا کہ تمہارے مال میں برکت ہوگی، تم ادا تو کرو خمس و زکوٰۃ، خدا کی راہ میں خرچ تو کرو، لہٰذا تمہارے مال میں برکت ہوگی۔ ایک جملہ یہ یاد رکھیے کہ میرے عزیزوں، ہمسن کمسن بھائیوں، جتنا آپ اپنے اوپر صرف کریں گے سب کا کل حساب ہوگا۔ توجہ کریں گے یہاں سے وہاں تک لوگ اس جملے پر، جتنا آپ اپنے اوپر صرف کریں گے سب کا کل حساب ہوگا، لیکن جتنا ان کے راستے پر خرچ کریں گے بدلے میں بے حساب دیا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ لے بر محمد، بدلے میں بے حساب ہوگا۔ جتنا خدا کی راہ میں ہوگا، رسول کی راہ میں، عزا امام حسین کو فروغ دینے میں، فرش عزا بچھانے میں، تبرک، یہ تمہیں سب بغیر حساب دیا جائے گا۔ اور جتنا اپنے اوپر خرچ ہوگا، اچھا مکان، اچھی گاڑی، اچھی لائف اسٹائل، وہ سب ساری لائف اسٹائل میدان محشر میں قبر میں نکل جائے گی۔ جتنی ناک اونچی کر کے انسان پھرتا ہے یہی قبر میں سب سے پہلے خراب ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ لہذا توجہ کریں، اس فرش عزا کی اہمیت کو جانیں۔ فرشتے پر بچھاتے ہیں، روایت میں ہے، ہم سمجھتے ہیں چادر، چاندنی، دری بچھی ہے، قالین بچھی ہے۔ روایت کے جملے جب مجلس ہوتی ہے، عزادار بیٹھتے ہیں آ کر، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دری چاندنی پر بیٹھے ہوئے، حقیقت میں فرشتے ان کے نیچے پر بچھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ روایت پوری ذمہ داری سے میں پڑھ رہا ہوں، یہ نہیں کہ ادھر ادھر کی سنی سنائی کوئی باتیں ہوں، نہیں، یہ ساری چیزیں جو کتابوں موجود ہیں، اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کو جانیں۔ ایک صلوات کا سہارا دے بر محمد۔ اللہم صل علی محمد۔ تو میں اپنی بات کی طرف لوٹ آؤں، بہرحال یہ درمیان میں آ گئی بات اور ضروری بھی میں نے سمجھا، اور میں جہاں بھی جاتا ہوں ان چیزوں کو ضرور بیان کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے سننے والوں کو پہنچ جائے۔ کل ہم سے تو سوال نہ ہو، اب آپ جانیں، خدا جانے، رسول جانے، زینب جانے، حسین جانے، ہمارا کام تھا ممبر پہ آنے کا جو ہم نے کر دیا۔ لہٰذا آپ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے جو آیت کریمہ پڑھی اس کے ذیل میں آپ خدمت میں عرض کر دو اور ختم دعا کر جلدی سے، کہ اللہ نے جو ہے قرآن میں اپنے رسول کو سیرت کا نمونہ بنایا۔ مسلمانوں نے کہا کہ رسول اللہ کی زندگی جو ہے وہ آدھی نجی زندگی ہے اور آدھی ان کی کیا نام ہے الہی زندگی ہے۔ ہم نے کہا یہ تو بالکل غلط ہے، اس لیے کہ ہم اسے کیسے ایکسیپٹ کریں، ہم مان نہیں سکتے۔ اگر ایک صلوات پڑھ لے بر محمد، ان کو بھی کرنا، ایک اور صلوات پڑھ لے، یا عباس یا عباس، ٹائم یا عباس، یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین، یا علی یا علی،
تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ رسول اللہ کی زندگی آدھی الگ ہے، آدھی پرائیویٹ ہے اور آدھی سرکاری ہے، سرکاری لائف جو ہے الہی لائف ہے اور پرائیویٹ لائف جو ان کی نجی زندگی، پرسنل زندگی ہے نا، اگر یہ کہیں تو بالکل غلط ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ کہہ دیں گے کہ آدھی زندگی ان کی الگ ہے آدھی زندگی الگ ہے تو بہت فرق ہو جائے گا، رسول اللہ پھر ہمارے لیے سیرت کا نمونہ بن نہیں پائیں گے۔ اس لیے کہ آپ ہمیں مجلس پڑھوانے لائے ہیں، منظور صاحب نے ہم سے وعدہ لیا مجلس پڑھنے کا، آپ نے لا کر کے ہمیں یہاں عزت و احترام کے ساتھ بٹھا دیا۔ اب میں یہاں فرض کریں مثال کے طور پر، سمجھے رسول کی عظمت کے رسول کیا ہے، لوگوں نے 2 حصوں میں تقسیم تو کر دیا لیکن سمجھ نہ پائے کہ ہم نے تقسیم کر کے کتنا بڑا نقصان کر لیا ہو۔ ہم سے وعدہ ہوا مجلس کا، ہم نے آئے مجلس پڑھنے کے لگے اور ممبر سے اترنے کے بعد یہاں سے وہ حرکتیں کرتے ہوئے گزرے عوام کے سامنے سے کہ جو ایک اچھے شریف انسان کے اوپر بھی زیب نہیں دیتی۔ ہم مجلس پڑھنے کے بعد وہ حرکتیں کرنے لگے عوام کے سامنے کہ جو ایک اچھے شریف انسان کے اوپر بھی زیب نہیں دیتی۔ مثلا ہم مجلس پڑھ کے اترے، اب فون لگایا، ایف ایم لگا کے مطلب کچھ اور الٹی سیدھی ہنسی مذاق کی باتیں سننے لگے جو عوام کے درمیان زیب نہیں دیتی ایک شریف انسان کو، ایک اچھے انسان کو، ہے نا۔ تو اب جب ہم اس طرح کی سنتے ہوئے گزرے تو ہم سے منظور صاحب نے یا سننے والوں نے کہا کہ بھئی مولانا صاحب آپ کی کون سی بات ہے، ابھی آپ مجلس پڑھ رہے تھے اور ہم کو سکھا رہے تھے، ہم کو سمجھا رہے تھے اور آپ خود یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو ہم جواب میں کہیں گے کہ بھئی دیکھیے ہم جو ممبر پر بیان کر رہے تھے تو اس وقت ہم مولانا تھے، اب ہم مولانا نہیں ہیں، اب ہماری اپنی نجی زندگی، اب ہم نجی زندگی میں کچھ بھی کریں۔ آپ سے کیا مطلب؟ آپ سے کوئی مطلب نہیں، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہماری نجی زندگی میں انٹرفیئر کریں۔ ہماری اپنی زندگی، نجی زندگی، گھریلو زندگی کیسے بھی گزارے، تو آپ کا جواب ہوگا، ایک شریف انسان کا جواب ہوگا، مولانا بالکل غلط بات آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ کی زبان سے یہ بات اچھی نہیں لگتی، آپ پڑھے لکھے عالم ہے، سر پہ امامہ لگے ہوئے ہیں، ابا ہے سر پر دو دوش کے اوپر، شریفانہ لباس پہنے، آل رسول سے منسوب ہے لباس، اس لباس کی بڑی عزت اور بڑی شان اور بڑی وقت ہے، آپ کی زبان سے یہ بات اچھی نہیں لگتی، کیوں؟ اس لیے کہ آپ ممبر پہ بھی مولانا ہے، ممبر سے اترنے کے بعد بھی مولانا ہے۔ جیسے یہاں مولانا ویسے ممبر کے بعد مولانا، مسجد میں مولانا، مسجد کے باہر مولانا، محراب میں مولانا، محراب کے باہر مولانا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک معمولی سے مولوی کی زندگی پوری مولوی نما ہونا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ امت ہمیں دیکھ کے سیکھتی ہے۔ تو اگر رسول کی زندگی آدھی الگ کر دیں گے تو سیرت کا نمونہ کیسے قرار پائے گا؟ لہذا خدا کو قرآن میں جتانا پڑا، وما محمد الا رسول، اے مسلمانوں محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے۔ تب ان کی ذات سے جو بھی عمل نکل رہا ہے وہ سمجھ لو رسالت انجام دے رہی ہے، رسول کر رہا ہے، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے۔ اللہ کو یہ کہنا پڑا، مسلمانوں نے رسول کی زندگی کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، خدا کو جتانا پڑا محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے۔ ایک صلوات پڑھ لے پر محمد۔ پوری حیات طیبہ پوری حیات طیبہ۔ آج کسی کی بھی مسلمان جہاں چلے جائیے، کوئی مسلمان دل میں محمد رسول اللہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ صرف زبان پر ہے۔ کاش یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل میں اتر جائے تو پھر کسی سے انسان خوف نہیں کھائے گا، کسی سے نہیں ڈرے گا، کسی کا خوف دل میں نہیں آنے پائے گا جب لا الہ الا اللہ کا اقرار ہوگا اور محمد رسول اللہ کی رسالت کا کلمہ ہوگا۔ لہذا پوری حیات طیبہ ہم سب کے لیے سیرت کا نمونہ، رسول کا اخلاق، رسول کا کردار، رسول کی گفتار، رسول کی رفتار، رسول کا علم، ہر چیز، رسول لوگوں سے کیسے ملتے تھے، رسول کا اٹھنا بیٹھنے کا سلیقہ گھر میں کیسا تھا، بیوی کے ساتھ کیسا تھا، بھائیوں کے ساتھ کیسا تھا، اصحاب کے ساتھ کیسا تھا، غلاموں کے ساتھ کیسا تھا، یہ ساری چیزیں رسول اللہ کی۔ رسول اللہ نماز ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے یا ہاتھ باندھ کے پڑھتے تھے؟ تاریخ میں انسان کو دیکھنا چاہیے
کہ آج بلا وجہ کی ادھر ادھر خلفشار نہیں مچا انسان کہ نماز کیسے پڑھیں کیسے نہ پڑھیں. تاریخ میں دیکھیں رسول اللہ نماز کیسے پڑھتے تھے. اگر ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کی سیرت کو اپنائے کہ ہاتھوں کو کھول کے نماز پڑھے. اگر رسول اللہ باندھ کر نماز پڑھتے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ رسول اللہ ہاتھ باندھ کے پڑھتے تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے. لیکن تاریخ میں تو مجھے یہی ملتا ہے کہ رسول اللہ نے ہاتھوں کو کھول کر نماز پڑھا ہے. اگر رسول اللہ نے ظہر عصر کی نماز کو جمع کیا ہے تو سیرت ہمارے لیے بن گئی. ہم بھی رسول اللہ کی طرح نماز ظہر اور عصر کو جمع کر کے ایک وقت میں پڑھ لیں. اور اگر رسول اللہ نے دونوں نمازوں کو الگ الگ وقتوں میں پڑھا ہے تو ہمارے لیے وہ بھی سیرت کا نمونہ ہے. ظہر کی نماز ظہر کے وقت پڑھیں, عصر کی نماز عصر کے وقت پڑھیں. یہ ساری زندگی رسول اللہ کی ہمارے لیے سیرت کا نمونہ ہے. ایک روایت سنائے آپ کو بڑی خوبصورت سی, اور اس کے بعد ختم و دعا کریں. ایک صلوات کا سہارا دے پر محمد. توجہ کریں گے انشاءاللہ, محظوظ ہوں گے. جو پیغمبر نکلے ہیں مسجد سے, مسجد کی طرف نماز جماعت کے لیے, جماعت پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں. گھر سے نکلے, راستے میں یہودی ملا, اس نے روک لیا. کیا بات ہے, آپ نے فلاں وقت مجھ سے کچھ قرض لیا تھا, وہ لوٹائیے. رسول اللہ نے کہا اس وقت میرے پاس کوئی قرض نہیں, میں کیسے عطا کر دوں. وہ کہتا جب تک آپ قرض نہیں دیں گے میں آپ کو جانے نہیں دیں گے. آج لوگ قرض لے لے کے بھول جاتے ہیں, جبکہ قرض کے لینے دینے کے مسائل موجود ہیں. توضیح المسائل میں پڑھیے گا آپ. قرض ایسے نہ دیجئے کسی کو بھی, میں دے کے بہت پچھتا رہا ہوں. صلوات پڑھے گا. جو مقروض ہے وہ اے سیوں میں سو رہے ہیں, اور جنہوں نے جو قرض دار ہیں جنہوں نے دیا ہے وہ بیچارے کیسے زندگی گزار رہے ہیں. مجلس ماتم کر رہے ہیں, کیا ان کی یہ مجلس ماتم قبول ہوں گے؟ کہ تو جس کا لیا ہے بھیا دے تو دو پہلے, ہے نا. قرض لینے دینے, حالانکہ قرض دینے کے فضائل بھی بہت رسول اللہ نے بیان فرمائے. قرض دینا یہ ایک الگ کا موضوع ہے, بہرحال مجھے نہیں, لیکن آپ دو جملے سن لیجئے. قرض دینے کے فائدے بھی بہت بتائے ہیں رسول اللہ نے. جہاں فائدے بتائے ہیں وہیں یہ بھی شریعت نے کہا ہے کہ اس کے شرائط کے تحت قرض لین دین کیا جائے. گواہ ہوں, یہ ساری چیزیں ہوں, دستخط ہوں, وقت معینہ پر تقاضا کیا جائے, جو ٹائم دیا ہے اس ٹائم پر تقاضا کیا جائے, اگر نہیں دے رہا ہے وہ. ساری چیزیں موجود ہیں کتابوں میں. آپ کو چاہیے کہ آپ لوگوں سے رجوع کریں. قرآن کہہ رہا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, جو کچھ تم نہیں جانتے اسے اہل ذکر سے پوچھو. قرآن تو کہہ رہا ہے آپ جو نہیں جانتے وہ پوچھیے اہل ذکر سے, یعنی جاننے والوں سے پوچھیے. اب آپ کا فریضہ ہے, بتانے والے تو تیار ہے بتانے کے لیے, آپ پوچھیے تو سوال تو کریے. مولا علی نے کیوں کہا تھا سلونی سلونی؟ اس لیے چاہتے تھے کہ جو میرے سینے میں علم ہے لوگوں تک پہنچ جائے. خیر وہ بات لمبی ہو جائے گی, وقت زیادہ ہو جائے گا. روایت میں رسول اللہ سے کہہ رہا قرض دیجئے, رسول اللہ کہہ رہے میرے پاس نہیں ہے, میں کیسے دوں. وہ کہہ رہا جب تک دیں گے نہیں ہم جانے نہیں دیں گے. اذان کا ٹائم ہو گیا, اصحاب مسجد میں پریشان ہیں, کب تک نہیں آئے اللہ کا رسول, اور وہ اب تک آ جاتے تھے. ٹائم ہو رہا ہے, نماز کا وقت ہو گیا, اذان ہونے والی, اذان حتیٰ کہ ہو گئی. رسول اللہ کو وہ روکے ہوئے کہہ رہا ہم جانے نہیں دیں گے جب تک آپ یہ قرض ادا نہیں کر دیں گے. بس یہ روایت اور ختم دعا ہے, اس کے آگے نہیں بڑھنا ہے. اذان ہو گئی, اصحاب مسجد میں پریشان, آئے کچھ لوگ نکل کر کے, چلو دیکھیں چل کر کے اللہ کا نبی رہ کہاں گیا. کچھ لوگ آئے تھے تو ایک راستے میں دیکھا یہودی روکے ہوئے کھڑا ہوا ہے. یا رسول اللہ خیریت تو ہے؟ کہاں. یہ کہتا کہ میں اس کا مقروض ہوں, یہ قرض میں نے اس سے کچھ قرض لیا تھا, اور یہ کہتا کہ جب تک میں دوں گا نہیں تب تک آپ جانے نہیں دیں گے ہم آپ کو. اب وہ صاحب جو ہے, ایک صاحب تو ایسے تھے تل ملا گئے. ہمارے یہاں بھی بہت سے ہوتے ہیں کہ جذبات میں آ کر جو ہے ایسے کام کر جاتے ہیں جو بعد میں بہت پچھتاوا ہوتا ہے انسان. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جذبات سے کام نہ لیجئے, عقل سے کام لیجئے. اللہ نے آپ کو عقل دی, اور اسی عقل کی وجہ سے آپ کی قسمیں کھا کر اللہ نے احسانیت کو بیان فرمایا. ایک صلوات پڑھ لے پر محمد. اب وہ صاحب جذبات میں آ گئے, تلوار نکال لی, کہنے لگے اللہ کے نبی حکم کیجئے اس کی گردن اڑا دیں, توہین کر رہا ہے آپ کی. چلچلاتی ہوئی دھوپ عرب کی, اور یہ حضور کو روکے ہوئے کمبخت. اذان ہو گئی ہے اور جو ہے یہ ہمارے حضور کو روکے ہوئے ہیں. کہنے لگا یا رسول اللہ حکم دیجئے میں ابھی اس کی گردن مار دوں.
رسول اللہ نے کہا نہیں آپ اپنی تلوار اندر رکھیے۔ اچھا آپ اس کے پہلے کچھ جملے آپ غور کریے، ان جملوں پر توجہ کریں گے۔ یہ کون رسول ہے؟ جو سید الانبیاء ہے۔ پہلے آپ اس رسول کی عظمت کو سمجھیے، پھر آپ کو لطف آئے گا اس بات تک پہنچنے کو۔ یہ کون رسول ہے کہ جو سید الانبیاء ہے، جس کے معجزے کو جس کے بھائی علی مرتضیٰ نے نہج البلاغہ میں فقریہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ نے کسی کے کہنے پر پیڑ کو حکم دیا، وہ پیڑ رسول اللہ کی خدمت میں آ کر سلام کر کے واپس چلا گیا۔ فقریہ جناب امیر نے نہج البلاغہ میں اس معجزے کو رسول اللہ کے بیان فرمایا ہے۔ یہ وہ رسول ہے کہ جس کے ہاتھ پر کنکر آتے تھے تو کلمہ پڑھتے تھے۔ یہ وہ رسول ہے کہ جب مکے سے نکل رہا ہے، ہجرت کر رہا ہے تو خاک جو اٹھا کر پھینکی ہے تو وہ اندھے ہو گئے، دیکھ نہیں پا رہے، رسول اللہ ان کے درمیان سے نکل رہے ہیں۔ اتنا معجز نما، اتنا پاورفل نبی ہے کہ چاند کو اشارہ زمین پر بیٹھ کر کیا تھا، چاند دو حصوں میں مسکراتا نظر آیا تھا۔ ایسا صاحب اعجاز نبی، اور حدیث قصہ آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ ابھی ایک دن کے بعد پرسوں شب جمعہ اور پڑھنا چاہیے ہر روز، بلکہ بعض علماء نے تو ہر روز تاکید کی حدیث قصہ کو پڑھنے کی، لیکن اس میں بہت سارے پیغامات، بہت سارے میسیجز ہیں۔ لہذا حدیث قصہ میں جب شہزادی فرما رہی ہے کہ میرا بابا چادر مانگ کر مجھ سے زیر قصہ ہوا، اور اس تھوڑی دیر کے بعد میرا بیٹا حسن آیا، اس نے دروازے کو کھٹکھٹایا، میں نے دروازے کو کھولا، اس نے کہا السلام علیکم یا اماں، میں نے جواب دیا وعلیکم السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ و فؤادی، اور اس نے پھر ایک سوال کیا کہ اماں آپ کے پاس سے وہ خوشبو آ رہی جو نانا رسول اللہ کے پاس سے آ رہی، انی اشم عندک رائحۃ طیبہ، اماں آپ کے پاس وہ خوشبو پا رہے ہیں جو نانا کے پاس سے آتی تھی۔ شہزادی نے فرمایا ہاں تمہارے نانا زیر چادر یمنی میں تشریف فرما ہے۔ تو مولا حسن مجتبیٰ اندر گئے، چادر کا کونا تھاما اور سلام کیا۔ کس انداز سے سلام کیا؟ السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام۔ السلام علیکہ پڑھیے گا آپ جا کر کے، السلام علیکہ دوسری طرح سے سلام کیا، السلام علیکہ یا من اختارہ اللہ، اے وہ نبی کہ جو پوری کائنات پر اختیار رکھتا ہے۔ دیکھیے ہماری زبان سے اگر کوئی جملہ نکل رہا ہے تو 100% صحیح نہیں ہو سکتا، لیکن معصوم کی زبان سے اگر کوئی الفاظ، کوئی حرف، کوئی جملہ نکل رہا ہے تو 100% صحیح ہے، اس میں کوئی بھی خرابی پیدا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ معصوم امام نے کہا ہے۔ امام معصوم اگر کچھ بھی کہہ رہا ہے تو 100% صحیح، ہم اور آپ کہہ رہے ہیں تو 100% صحیح نہیں ہو سکتا۔ امام نے یہ جملہ کہا السلام علیکم یا من اختارہ اللہ، امت کو پہچانوانے کے لیے کہ یہ جو چادر کے نیچے لیٹا ہے اس کو معمولی نہ سمجھنا، یہ کائنات پر کل اختیار رکھتا ہے۔ یہ چاند کو اشارہ کر دے تو چاند دو حصوں میں ہو جائے، یہ ہواؤں کو اشارہ کر دے تو اس کے اشارے سے چلنے لگ جائے۔ تم نے مباہلہ میں نہیں دیکھا تھا کہ وہ نصارہ نجران کے بڑے بڑے علماء کہہ رہے تھے کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کو زیر و زبر کر سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد، توجہ کریں، روایت لمبی ہو رہی ہے لیکن کیا کریں، مجبوری ہے، اگر بات کو وضاحت کے ساتھ نہ بیان کیا جائے تو بات ادھوری رہ جائے گی۔ توجہ کریں کہ یہ وہ نبی ہے جو کل کائنات کا اختیار لے کر آیا۔ قرآن نے پھر دوسری جگہ پھر ارشاد فرمایا لکم، اے نبی ہم نے آپ کو سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں سب آپ کے اختیار میں دے دیا، ساری چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں، اللہ کے نبی کے اختیار میں ساری چیزیں ہیں، ہے نا۔ یہ ساری چیزیں ہو گئیں۔ اب واپس روایت کی طرف آئیے کہ وہ یہودی روک کر کھڑا ہوا ہے، کہہ رہا ہے جب تک آپ قرض دے نہیں دیں گے تب تک ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ یہ صاحب اعجاز ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ تو سب کے لیے یہ حکم ہے، استجب لکم، میں دوں گا، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو۔ لیکن افسوس ہے قرآن پکار کر کہہ رہا ہے اللہ کہ مجھ سے مانگو، لوگ جناتوں کی مسجدیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد، ایک اور صلوات پڑھ لے محمد۔ توجہ کریں،
یہ صاحب اعجاز نبی یہ چاہتا، جب ہم جیسے مولویوں کی دعائیں مقبول ہو جاتی ہیں بارگاہ الہی میں، تو کیا نبی اگر دعا کر دیتے ہاتھوں کو اٹھا کے، پروردگار تو ایک سونے کی اشرفی بھیج دے تھیلی، میں اس کا قرض ادا کر دوں؟ ممکن تھا؟ رسول اللہ اگر دعا کر دیتے تو کیا سونے کے سکوں کی تھیلیاں آسمان سے نہ آتی؟ آتی کہ نہ آتی؟ ارے جب علی کے لیے ذوالفقار آ سکتی ہے، ایک صلوات بڑے بڑے محمد نعرے حیدری، آواز بلند نعرے سلوات، محمد والے۔ علی کون ہے؟ علی وہ ہیں کہ جنہوں نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ میں محمد کے غلاموں میں کا ایک غلام ہوں۔ جب غلام کے لیے ذوالفقار آ سکتی ہے تو آقا کے لیے سونے کے سکوں کی تھیلی نہیں آ سکتی؟ ممکن تھا کہ اگر رسول دعا کر دیتے تو آ جاتی، لیکن رسول اللہ نے دعا نہیں کی ہے۔ خاک اٹھا کر مکے والوں کی طرف پھینکی ہے، وہ نابینا ہو گئے، دیکھ نہیں پا رہے۔ نابینا ہو مطلب دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ رسول اللہ ان کے درمیان سے گزرتے چلے جا رہے ہیں، ہاتھ پر کنکری آ جا رہی ہے تو پڑھنے لگ رہی ہے کلمہ، جس گلی سے گزر رہے ہیں وہ گلی ان کی خوشبو سے معطر ہو جا رہی ہے۔ ایسا صاحب اعجاز نبی ہے۔ جب یہ نبی اگر یہ معجزہ دکھانے پر آتا، وہ قرض کی ضد کر رہا تھا کہ میرا قرض لوٹائیے، تو رسول اللہ کو چاہیے تھا کہ وہاں معجزہ دکھاتے، ایک مٹھی خاک اٹھاتے، سونے میں بدلتے، کہتے لو جاؤ اپنا قرض ادا کر لو۔ لیکن نہ رسول اللہ دعا کر رہے ہیں، نہ معجزہ دکھا رہے ہیں، کچھ کام نہیں، نہ معجزے سے کام لے رہے ہیں، نہ دعا سے کام لے رہے ہیں۔ کیا ہو رہا؟ کھڑے ہیں خاموشی سے، وہ ضد کر رہا ہے، یہ کھڑے ہیں خاموشی سے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے نبی کی۔ نبی کھڑے ہیں خاموشی سے۔ رسول اگر چاہتے دعا کے ذریعے سے کام کروا سکتے تھے، چاہتے تو اگر نام ہے مٹی کو سونا بنا دیتے، خاک کو، سب کچھ ممکن تھا۔ اور تاریخ میں واقعہ موجود ہے جناب امیر حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا۔ جناب امیر کے پاس کوئی چاہنے والا آیا، یا علی بڑا کیا نام مقروض ہوں، کئی دن ہو گئے، فاقے کی زندگی گزر رہی ہے، بیوی بچے فاقوں سے گزر رہے ہیں، بڑی تنگ اور تنگ دست زندگی گزر رہی ہے، آپ حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، کچھ عطا کیوں نہیں کرتے؟ کہا وہ جو مٹی کا ڈھیلا پڑا ہے اسے اٹھا لو۔ غلام کے اختیار دیکھو، پھر آقا کے اختیار سمجھ میں آئیں گے۔ غلام اپنے اختیار بتا رہا ہے۔ علی نے یہ جملہ کیوں کہا؟ میں نے ابھی یہ جملہ کہا تھا کہ امام جو کہتا ہے اس کے پیچھے لاجک ہوتی ہے۔ امام کا جملہ امام کی طرح امام ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ اور پھر علی کا جملہ علی کی طرح علی ہوتا ہے۔ ایک صلوات اور بڑے بر محمد۔ علی نے کہا تھا میں محمد کے غلاموں میں کیا ایک غلام ہوں۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ جب غلام کی عظمت دنیا دیکھے گی تو آقا کی عظمت خود بخود نکھر کے سامنے آتی چلی جائے گی، اور امت کہنے پر مجبور ہو جائے گی کہ جب غلام سلونی کا دعویٰ کر سکتا ہے تو آقا امی کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا غلام کہا تھا۔ بہت بڑی کیا نام ہے لاجک تھی مولا کائنات کا یہ جملہ ارشاد فرمانا کہ میں محمد کے غلاموں میں کا ایک غلام ہوں۔ جناب امیر نے وہاں آیا، کہا یہ مٹی کا ڈھیلا اٹھاؤ۔ اللہ اکبر۔ ارادہ علی ابن ابی طالب تو دیکھیے، علی کا ارادہ شب ہجرت سو کر مشیت کا ارادہ بن چکا ہے۔ علی نے غلام سے کہا کہ مٹی کا ڈھیلا اٹھاؤ، اس نے اٹھایا جیسے ہی تو اب جو کھولا تو وہ سونے میں بدل گیا تھا۔ علی اپنے اختیارات دے کر بتا رہے ہیں دنیا کو، دیکھو جب غلام اتنے اختیارات رکھتا ہے کہ جس کے ارادہ مشیت کا ارادہ ہو جائے۔ علی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اس مٹی کے ڈھیلے کو، غلام نے ہاتھ لگایا، چاہنے والے نے کہا یا علی یہ تو بہت بڑا ہے۔ کہنے لگے جتنی ضرورت ہو اتنی لے لو۔ علی نے کہا علی کے غلام ہے۔ دیکھیے علی کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی پوائنٹ کی بات ہے۔ علی کا غلام ہے، کہہ رہا ہے یا علی یہ تو بہت بڑا ہے، قسم خدا کی ہمیں اور آپ کو ملا ہوتا
بغیر چون چرا کیے ہوئے مولا بہت شکریہ آپ کا، کیا کہنے، ارے اللہ میاں کیا آپ نے مولا دیا ہے ہمیں، بہت شکریہ مولا آپ کا، اتنا بڑا سونے کا ڈھیلا مل گیا ہے۔ ہم اور آپ ہوتے تو ہماری زندگی کا الحمدللہ یہی عالم ہے، لیکن علی کا غلام بتا رہا ہے کہ غلام علی کیسے ہوتے ہیں۔ علی نے کہا جتنی، اس نے کہا بہت بڑا ہے، کہا جتنی ضرورت ہو لے لو، اس نے ضرورت بھر نکالا، باقی پھینکا تو مٹی میں بدل گیا۔ وہ غلام بتا رہا ہے کہ دیکھو دنیا کی لالچ میں پڑو گے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، جب علی جیسا مولا ہے تو دنیا کے چکر میں کیوں پڑے ہو؟ تمہارے پاس وہ علی ہے کہ جس نے 3 مرتبہ دنیا کو طلاق دے دی ہے، اور تم پھر بھی اس سے رجوع کرنے پہ تلے ہوئے ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد۔ بس آخری نتیجہ اور مجلس تمام کر رہا ہوں بات کو، کہ ایسے صاحب اعجاز جب غلام ہے، جب ایسے معجز نما غلام ہیں رسول کے، تو خود آقا رسول اللہ کی کیا شرف و کیا منزلت، کیا عظمت ہوگی خدا اور کیا خدا کے نزدیک۔ پہچانے دنیا یہ مہینہ رسول اللہ کا، اسی لیے میں نے چاہا کہ حضور کے حوالے سے گفتگو ہو، اور یاد رکھے دنیا کہ خدا کی معرفت حضور کے ذریعے سے ہے، اور حضور کی معرفت ان کی آل کے ذریعے سے ہے۔ لہذا وہ یہودی کہہ رہا ہے، وہ صاحب آئے کہنے لگے گردن مار دو اس کی، آپ کی اجازت ہو؟ کہنے لگے نہیں، آپ اپنی تلوار اندر رکھیے، جذبات سے کام لے رہے ہیں۔ میں صاحب اعجاز کھڑا ہوں، چاہتا ہوں تو مٹی کو سونا بنا کر اس کا معاملہ حل کر دیتا، ہاتھ اٹھا دیتا تو اللہ آسمان سے اشرفیاں نازل کر دیتا، یہ سارے کام میں کر سکتا تھا معجزے کے زور پر، لیکن میں مرضی معبود کے بنا پر کام کرتا ہوں، اپنے نفس کی بنا پر کام نہیں کرتا۔ میرے معبود کی مرضی یہی ہے کہ ابھی کوئی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا، ابھی کوئی تلوار نہیں چلی جائے گی، ابھی کردار کا وار پیش کیا جائے گا۔ اب رسول اللہ نے دیکھا، اور وہ یہودی کھڑا دیکھ رہا ہے، یہ سارے منزل کی تلوار رکھوا دی گئی ہے۔ جیسے اس نے تلوار کو رکھتے ہوئے وہ دیکھا کہ انہوں نے تلوار رکھوا دی، اور بالکل سائلنٹ ہے، بالکل اخلاق کا عالم، بالکل مسکرا رہے ہیں اللہ کے نبی۔ ہماری اور آپ کی طرح میرے جیسا مولوی ہوتا جھنجلا کر ڈپٹ پڑتا امت کے اوپر، کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے، اتنی دیر سے میرا ٹائم برباد کر دیا ہے۔ لیکن یہ اخلاق پیغمبر ہے کہ ہم مولویوں کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے سیرت کا نمونہ ہے اللہ کا نبی۔ کٹوایا نہیں تلوار سے، بلکہ تلوار کو اندر رکھوایا۔ اب جو اس نے یہ معاملہ دیکھا، ایسا شریف نبی قدموں پہ گر گیا، کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھوا دیجیے، ہاتھ بڑھائیے کلمہ پڑھائیے۔ رسول اللہ نے ہاتھ بڑھایا، اور اس یہودی نے دستہائے مبارک رسالت مآب پر ہاتھ رکھ کر کے آواز دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ رسول اللہ نے اس کو کلمہ پڑھا دیا ہے، اس کو مسلمان بنا دیا، مشرف با اسلام کر دیا۔ اب بس آخری نتیجہ ہے اس روایت کا، میرے ہمسن کمسن بھائی سنے، خاص کر کے آپ کے لیے اس روایت کا نتیجہ کتنا خوبصورت نکل کر آ رہا، اور امت رسول اللہ اپنی امت کو کتنا خوبصورت میسج دے رہے ہیں۔ رسول خدا نے اگر اس کافر کو، اس یہودی کو ان کے ذریعے سے تلوار سے کٹوا دیا ہوتا تو نتیجہ کیا ہوتا کہ کافر مر جاتا، لیکن رسول اللہ نے تلوار کا وار نہیں، کردار کا وار پیش کیا۔ اب جب کردار کا وار کیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ کافر زندہ رہا، بلکہ اس کے اندر کا کفر مر گیا، اس کے اندر کے کفر کو مار دیا رسول نے، اسلام کا بول بالا کر دیا۔ ایسا ہی ریئیکشن اپنی عوام کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ہم سب کو بھی کرنا ہے۔ یہ واقعہ سنا دینا اور نتیجہ نکال کے پیش کر دینا کمال نہیں ہے، کمال جب ہے کہ اس مجلس کو اپنی زندگی میں ڈھال لیا جائے، تب کمال مجلس ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس مجلس میں بہت نعرے لگے ہوں، بہت واہ 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 ہوئی ہو، میں تھکا ہوا ہوں اور پھر پورا زخام کی وجہ سے جام ہے، میں اس طرح سے نہیں پڑھ پا رہا ہوں، ورنہ رسول اللہ کے ہی فضائل بہت ہے پڑھنے کے لیے۔ پھر انشاءاللہ کبھی آپ غور کریں،
خالی یہ ساری چیزیں اس لیے نہیں ہیں بلکہ سیکھنے سکھانے کے لیے، رسول کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کے لیے. ورنہ 2 مہینے 8 دن تک ہم ٹریننگ پر رہے اور 2 مہینے 8 دن کی ٹریننگ کے بعد اگر ہم نے ان مجلسوں کو اپنایا نہیں، ویسے کے ویسے ہی رہے، تو کیا فائدہ ہوا ٹریننگ کیمپ پہ جانے سے؟ لوگ سمجھتے ہیں جس میں واہ واہ سبحان اللہ خوب ہاتھ اٹھ رہے ہوں وہ مجلس کامیاب ہوتی ہے. ہماری نظر میں مجلس کامیاب وہ ہوتی ہے جو یہاں سنی جائے گھر تک چلی جائے. ایک صلوات پڑھے بر محمد. وہ مجلس کامیاب نہیں ہوتی ہے. آپ حقیقت بھی ہے یہ بات، آپ خود بھی اس بات سے کیا نام ہے راضی ہوں گے میرے کہ آپ دیکھ لیجیے جس میں واہ 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 خوب ہو رہی ہو، بعد میں کوئی بندہ آپ سے پوچھ لے یا آپ اس سے پوچھے کیا پڑھا مولانا نے، یہ تو یاد نہیں مولانا صاحب مجلس بہت اچھی پڑھ رہے تھے. اکثر لوگ آ کے مجھ سے بھی کہتے ہیں نا مجلس بہت اچھی پڑھی. جب پوچھ لیتے کیا پڑھا بھائی، ہو سکتا ہے میرے مطلب کی کوئی بات ہو، مجھے میرا فائدہ ہو جائے اس میں، لیکن یہ تو یاد نہیں، آیت نہیں یاد ہے کس آیت پر پڑھی، کیا موضوع تھا. مجلس بہت اچھی پڑھی کیونکہ واہ واہ بہت ہو رہی تھی. اب یہ مجلس جو ہوئی ہے، اس مجلس کی ہر ایک بات میرے خیال سے میرے ہمسن کمسن بھائیوں کو خوب اچھی طرح سے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہوگی. خدا کرے ہم سب لوگوں کو توفیق دے اللہ کہ سیرت رسول اپنائیں، ان کی سیرت پر عمل کریں، ان کی سیرت پر چلیں. ایک صلوات پڑھ لے پر محمد. پھر کبھی انشاءاللہ بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، وقت زیادہ ہو گیا حضرت چاہیں گے خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول علیہ الصلوۃ والسلام. آج شب شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام. ابھی تک آپ امام زمانہ کو ان کے جد حسین ابن علی کا پرسہ دے رہے تھے، اب کل آج سے امام زمان کی بارگاہ میں ان کے جد حسین کے پرسے کے ساتھ ساتھ ان کے بابا امام حسن عسکری کے کا بھی پرسہ پیش کیا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے عزاداران امام. نہیں پتہ کل کون ہو کل کون نہ ہو، اس لیے کہ یہ زندگیاں کبھی کرونا آ رہا ہے تو کبھی کوئی مرض آ رہا ہے تو کبھی کوئی مرض آ رہا ہے. اللہ تمام امراض عرضی و سماوی سے محفوظ رکھے مومنین کو. عزیز جو بی بی شام کے زندان میں اپنے بھیا کا ماتم کے لیے فرش عزا بچھانے کا اہتمام کروانا چاہتی تھی، اس نے سجاد سے کہا تھا بیٹا جا کر ان سے کہو کہ پہلے ہم اپنے بھیا کا ماتم کریں گے، ہم نے اپنے بھائی حسین کا ماتم نہیں کیا ہے. ایک گھر خالی کرایا جائے. آپ دیکھیں کیا کام کیا بی بی زینب، جو کل تک سٹی آف یزید ہوا کرتا تھا آج وہ سٹی آف زینب کے نام سے جانا جاتا ہے. زینب کا شہر ہے وہ شام، جو کل تک یزید ملعون کا شہر تھا، آج وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا شہر ہے، جس نے اپنی نسل کو قربان کر دیا اسلام کے نام، حسین کے نام. جب شام میں گھر خالی ہوا ہے اور تمام تبرکات آئے ہیں اور بیویوں نے گریا شروع کیا اور شام کی خواتین مرد و زن آ کر پرسہ دے رہے تھے، اور اس کے بعد سرائے شہداء کا آنا شروع ہوا. سرائے شہداء آ رہے ہیں. علی اکبر کا سرایہ لیلا نے بڑھ کر لیا ماتم کیا، علی اصغر کا سرایہ رباب نے بڑھ کر لے کر ماتم کیا، قاسم کا سرایہ ام فروا بڑھی آگے، عباس کا سرایہ جناب ام کلثوم آگے بڑھی، حسین کا سرایہ خود زینب آگے بڑھی. سارے شہداء کے سر آئے ہیں اور 2 سر آ کر اور رکھے ہوئے ہیں کہ جن کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے. کسی نے کہہ دیا کہ ان سروں والی ماں موجود نہیں ہے. زینب نے تڑپ کر کہا تھا اے بی بی یہ نہ کہو ماں تو ہے، لیکن یہ ماں اس ماں کے بیٹے کا غم منائے گی جو اس دنیا میں ہے نہیں. یہ زینب اپنے ماجائے حسین پر روئے گی اس لیے کہ اس کی ماں اس دنیا میں نہیں. تاریخ کہتی ہے جب تک زندان میں رہی بی بی زینب تب تک علی و محمد کا ماتم نہیں کیا. کربلا آ گئی، رہائی پا گئی، مدینے آ گئی.
بیرون مدینہ اسی مہینے میں یہ قافلہ زندان سے چھوٹ کر کربلا پہنچا اور کربلا سے واپسی ہوئی ہے چہلم کر کے مولا کا. بیویاں اور امام سجاد آئے ہیں بیرون مدینہ اسی مہینے میں 2 ربیع الاول کو. اس قافلے کو بیرون مدینہ روکا گیا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ جب 2 ربیع الاول کو یہ قافلہ بیرون مدینہ پہنچا ہے تو امام سجاد نے بشیر سے کہا، اے بشیر، میں نے سنا ہے کہ تیرا باپ شاعر تھا، تو بھی شعر کہہ لیتا ہے؟ کہتا ہاں مولا میں بھی شعر کہہ لیتا ہوں. تو بشیر سے مولا سجاد کہتے جاؤ جا کر مدینے والوں سے خبر دے دو کہ اہل بیت حسین آ گئے ہیں، اہل حرم حسین آ گئے ہیں، قافلہ حسینی آ گیا. بشیر نے علم عباس لیا اور لے کر مدینے کی گلیوں میں پھرتا ہوا یہ کہتا ہوا چلا، اے مدینے والوں اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ حسین کربلا میں مار دیے گئے. یہ کہتا ہوا بشیر جب مدینوں کی گلیوں سے گزر رہا ہے، عزاداروں رونے میں کمی نہ کرنا، اس لیے کہ پھر پتہ نہیں کل زندہ رہو پاؤ یا نہ رہو، اگلے سال پھر زندہ رہو نہ رہو، پھر حسین کو رو پاؤ یا نہ رو پاؤ. آج جتنے آنسو دے سکتے ہو رومال زہرا میں دے دو، اس لیے کہ حسین کے زخم ابھی بھی تازہ. روایت کہتی ہے کہ امام سجاد کے حکم پر بشیر یہ کہتا ہوا مدینے میں گھوم رہا ہے کہ اہل مدینہ اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا، حسین قتل کر دیے گئے. یہ کہتا کہتا مدینے سے محلے بنی ہاشم میں پہنچ گیا. جیسے بنی ہاشم کے محلے میں پہنچا، اب جو یہ آواز دی اے مدینے والوں مدینہ رہنے کے لائق نہ رہا اس لیے کہ حسین قتل کر دیے گئے، بس اس آواز کا دینا تھا. ایک دروازہ کھلا، ایک بلند بی بی برآمد ہوئی، اس کے ساتھ ایک بچہ برآمد ہوا. قریب آیا، اے بشیر اب تو کہا ہے، اب دوبارہ نہ کہنا. کیوں بی بی؟ اس لیے کہ حسین قتل نہیں کیے جا سکتے. حسین قتل نہیں کیا جا سکتے. کیوں؟ میرے حسین کے ساتھ میرا بیٹا عباس گیا ہے. بشیر کہتا نہیں بی بی میں سچ کہہ رہا ہوں، حسین قتل کر دیے گئے. بی بی کو جب یقین آیا تو نجف کی طرف رخ کیا، آواز دی ہے میرے والی سن رہے ہو، میں عباس کا دودھ معاف نہیں کروں گی. بشیر نے یہ جملے سنے تڑپ گیا، اے بی بی ٹھہر جائیے، اے بی بی ٹھہر جائیے، پہلے آپ کا بیٹا عباس مارا گیا، بعد میں حسین قتل ہوئے. اے بی بی غضب تو یہ ہوا کہ کربلا میں جو بھی زخمی ہو کر سرزمین کی طرف آیا اس نے ہاتھوں کا سہارا، لیکن اے بی بی آپ کا بیٹا عباس، ارے جب گرز آہنی سر پہ لگا تیور آ کر زمین پر آ رہے ہیں، ہاتھ موجود نہیں تھے. بے ساختہ آقا عباس زمین پر آ گئے. بشیر کے ہاتھوں میں عباس کے بیٹے نے علم دیکھا، آواز دی یہ تو میرا بابا عباس کا. ہاں بچے یہ تیرے بابا عباس کا. اس کے بعد بشیر کے ندا دینے کے بعد اہل حرم سے ملنے لوگ بیرون مدینہ پہنچے، اور جب لوگ پہنچے تو لوگ امام سجاد اور بی بی زینب کو پہچان نہیں پائے. امام سجاد خیمے کے باہر پہنچے ہیں، عبداللہ ابن عباس یہ پہنچے تو دیکھا کوئی انسان بیٹھا ہوا ہے جو عجیب حالت ہے اس کی. عبداللہ کہنے لگا ہٹو ذرا سامنے سے، ہمیں اب بیٹا سجاد سے ملاقات ہے. جیسے امام سجاد سے کہا اے چچا آپ نے نہ پہچانا، ارے میں فضل حسین علی ابن الحسین سجاد ہوں. جیسے یہ سنا باہوں میں باہر ڈال، اے چچا دور ہٹ جائیے. 1 سال تک توقے خاردار پہنے رہے.
چچا گلے میں بہت درد ہے، آزادار و مجلس تمام کر دیتا لیکن شاید مجلس نامکمل رہتی۔ یہ اہل حرم مدینے میں داخل ہوئے اور ایک مرتبہ امام سجاد کی اجازت سے بی بی زینب نانا کی قبر پر پہنچی اور اہل مدینہ جمع ہے۔ ایک مرتبہ زینب قبر رسول پر پہنچی ہے، آواز دیتی ہے نانا۔ ارے جب بھی کوئی سفر سے لوٹتا ہے نانا مسافر جو ہے سوغات لے کر آتے ہیں، یہ نواسی بھی سوغات لائی ہے، کیا دیکھو گے؟ یہ کہہ کر ایک گٹھری کو کھولا، زینب نے لکڑی جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں رکھی، قبر رسول لرزنے لگی۔ ایک مرتبہ سکینہ کی چادر رکھی، قبر رسول لرزنے لگی۔ ایک مرتبہ آقا کا کرتا جو خون میں لطف قبر رسالت میں آپ پر رکھنا تھا کہ آواز آئی زینب اسے ہٹا لو ورنہ قیامت آ جائے گی، رسول برداشت نہیں کر پائیں گے۔ زینب نے تڑپ کر فرمایا اے نانا آپ نے خالی کرتا دیکھا ہے، آپ سے برداشت نہیں ہو پا رہا ہے، نانا مجھ سے پوچھئے۔ نانا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ ظالم میرے بھیا کے گلے پر کند خنجر سے چلا رہا تھا۔ نانا مجھ سے پوچھئے، میرے گھر میں آگ لگی تھی کوئی بجھانے والا نہیں تھا۔ نانا مجھ سے پوچھئے، میری سکینہ کے تماچے پڑ رہے تھے کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ نانا ارے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک، ارے پس گردن ہاتھوں کو بندھوا کے گئی ہوں۔ نانا اگر ان نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو یہ کپڑا ہٹا کر دکھا دیتی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب۔ اور اللہ ہماری اس عبادت کو آل محمد کے صدقے میں قبول فرما، جو بیمار ان سب کو شفاء کامل اور عاجلہ عطا فرما۔ خدایا مجلس میں شرکت کرنے والوں کی تمام دلی جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ مجلس کو برپا کرنے والوں میں جو بھی لوگ شریک ہیں ان کی جو بھی حاجت ہو خدایا اس مجلس کے صدقے میں، اس ذکر کے صدقے میں ان کی حاجتوں کو برلا۔ خدایا بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سب کے مولا و آقا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصروں اور مدد